نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، یہ اردو زبان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ قرآن کریم یا عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ جو ہیں اس زبان کا حصہ ہے، یعنی اردو زبان کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عربی زبان کے لیے کوئی لفظ جب لائیں گے تو اس کی شروع میں اگر الف لام ہوگا تو عربی کا لفظ ہوگا، اور اگر الف لام کو ہٹائیں گے تو وہ اردو کا بن جائے گا۔ اور جو انسانوں کے نام ہیں اس پہ الف لام نہیں آئے گا، اور وہ عربی میں یہ استعمال یوں ہی ہوں گے، اردو میں بھی یوں ہی ہوں گے۔ ایک یہ فرق یافتہ ہے پہلے سبق میں۔ دوسرے سبق میں یہ بات بیان فرمائی دی کہ یہ بھی الفاظ اسی طرح ہیں جس طرح پہلے یونٹ میں الفاظ ذکر کیے گئے، لیکن اس کی شروع میں اگر الف لام کو ہٹائیں گے تو یہ اردو کے لفظ بن جائیں گے، اور الف لام لگا رہے گا تو یہ عربی کے لفظ رہیں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات بیان فرما دی کہ جو آخر میں گول تا آ رہی ہے تو یہ گول تا آنے کی وجہ سے وہ مؤنث کے الفاظ استعمال ہوں گے، اور عربی کے ہاں مؤنث کے لیے جو الفاظ لائے جاتے ہیں اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، اور جب وہ اردو میں چلی جائے گی تو وہ یا ہا کی شکل اختیار کرے گی یا کھلی تا کی شکل اختیار کرے گی۔ لیکن اردو اور عربی کے رسم الخط میں فرق ہے، بقایا الفاظ اسی طرح ہیں، معنی میں اور الفاظ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور تیسری یونٹ میں بھی یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اسی طرح الفاظ ہیں کہ اگر الف لام لگا رہے گا تو یہ عربی کے لفظ ہوں گے، اور اگر الف لام ہٹے گا تو یہ اردو کے لفظ ہوں گے۔ اور چوتھی یونٹ میں بھی یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ الف لام ہوگا تو عربی کے لفظ ہوں گے، اور اگر الف لام ہٹے گا تو اردو کے لفظ ہوں گے۔ اور پانچویں یونٹ میں بھی یہی بات ذکر کی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر الف لام ہوگا تو یہ عربی کے لفظ ہوں گے، اور اگر الف لام ہٹے گا تو یہ اردو کے لفظ ہوں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی الفاظ مشکل ہو تو اس کے لیے اس کے سامنے نشان لگا کر اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ بار بار پڑھنے سے آپ کا دماغ نشین ہو جائے اور وہ الفاظ اس کا معنی آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور چھٹے جو یونٹ ہے اس میں بھی الفاظ وہی بیان فرمائے جا رہے ہیں، لیکن وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر الف لام ہوگا تو یہ عربی کے ہوں گے، اگر الف لام ہٹے گا تو اردو کے ہوں گے۔ اور ساتویں یونٹ میں بھی وہی الفاظ ہیں۔ اور آٹھویں یونٹ میں آٹھویں یونٹ میں بھی اگر ایک چیز کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کی شروع میں الف لام ہوگا تو عربی کے لفظ ہوں گے، اگر الف لام ہٹے گا تو اردو کے لفظ ہوں گے۔ لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے نار، شمس، لیکن یہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، لیکن عربوں کے ہاں یہ الفاظ مؤنث میں شمار کی جا رہے ہیں، جیسے نار ہو گئے، شمس ہو گئے، اور اسی طرح شمس، جہنم، ارض، مطلب یہ سارے نام جو ہیں یہ عربی میں مذکر کی طرح لکھے ہوئے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ مؤنث شمار کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس کی شروع میں الف لام ہوگا اس کی آخر میں جو حرکت ہوگی، یعنی جیسے الحمد دال کے اوپر پیش آئے گی، اور اب دیکھیں الناسو تو آخر میں پیش ہوگی، کبھی زبر زیر پیش، یہ اس کی حرکات ہوں گی۔ اور نویں یونٹ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں جو چند صفات نام مشہور ہیں، اور یہ قرآن کریم میں بار بار بھی آئے ہیں اور ہمارے ناموں کا حصہ بھی ہے۔ ایک تو ان کے معنی کا حکم دیا گیا کہ ان کے معنی کو سمجھیں اور ان کے معنی کو جانیں، اور یہ نام جو ہے انسانوں کے نام پر بھی استعمال ہو، جیسے عبد الخالق، عبد الرازق، عبداللہ، مطلب اللہ کی صفاتی نام ہیں لیکن بندوں کے نام پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور 10ویں یونٹ میں یہ بات بیان فرما دی گئی ہے کہ ہماری زبان میں مختلف اشیاء کے جو نام ہیں مستعمل نام ہیں، جیسے اعمال، مساجد، حدود اور اطراف وغیرہ، اور قرآن کریم میں ایسے الفاظ بھی بکثرت موجود ہیں۔ دوسرا، جمع کے ایسے الفاظ جہاں واحد کے ساتھ درج کی جا رہے ہیں، تو یہ جو واحد کے ساتھ مستعمل الفاظ درج کی جا رہے ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جمع کے الفاظ ہیں یہ مؤنث میں ہی شمار کی جائیں گے۔ اور اگر ان کی شروع میں کہہ رہے ہیں نہر، انہار، نہر ایک نہر کو کہتے ہیں، انہار جمع ہے، بہت ساری نہریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شروع میں الف لام نہیں ہے،
ابھی الف لام لگا کر بھی ان کا ترجمہ کر لیں، اور یہاں پر انہوں نے الف لام ہٹایا ہے، کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جمع کے جو الفاظ ہیں ایک بنانے کی ترتیب یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہوگا۔ جب الف اور تا کا اضافہ ہوگا جیسے جنات، برکات، علامات وغیرہ، تو یہ بھی الفاظ جو ہے مؤنث اور خواتین کے نام پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی شروع میں الف لام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شروع میں الف لام کو ہٹائیں گے تو یہ عربی کا لفظ رہے گا، لیکن اس کے آخر میں تنوین آئے گی، جیسے الآیا، الآیتو، اور اگر الف لام ہٹا دیتے ہیں آیتن، علامات، جناتن، تو یہ ہے مؤنث کے، لیکن اس کی شروع میں الف لام ہٹانے کی وجہ سے آخر میں تنوین آئے گی، اور یہ جب کسی اور جملے کے ساتھ ملیں گے تو ایک جملہ بن جائیں گے۔ تو 12ویں سبق میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہے الفاظ وہی ہیں، لیکن جب دو جملوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو واو کے ذریعے ملایا جاتا ہے، اور یہاں پر واو کا استعمال کیا گیا، اور واو جو ہے اس کا معنی ہے اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ واو کے ذریعے دو لفظ آپس میں مل کر ایک جملہ بھی بن جاتے ہیں، جیسے الجنت والمغفرۃ، جنت اور مغفرت۔ دوسرا ان کے اوپر جو حرکات آئیں گی جیسے واو سے پہلے اور واو کے بعد، تو حرکات بھی ایک جیسی ہوں گی، اور زبر زیر پیش یعنی جو اس طرح کی حرکات آئیں گی، لیکن حرکات میں رد و بدل ہو سکتا ہے، جیسے اگر الجنت والمغفرۃ، العلم والجسم، اگر حرکات کی تبدیلی ہو تو اس کی وجہ سے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معنی اسی طرح رہے گا۔ اور 13ویں سبق میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں پہلے جو کالم ہے اس میں وہی الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسے الکتاب، کتاب، دوسرے کالم میں الف لام کو ہٹا دیا، کتابن کا لفظ استعمال کیا۔ اب جب الف لام کو ہٹا کر کتابن کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی کوئی یا ایک کے معنی میں وہ استعمال ہوگا، اور دوسرا اس کے اندر بھی حرکات جیسے کتابن، کتابن، کافرن، کافرن، اور اسی طرح کتابن، کافرن، تو ان حرکات کی وجہ سے معنی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، معنی اسی طرح رہے گا، جیسے رسول، کوئی رسول، ایک رسول، تو اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسرا آگے پھر وہی الفاظ دوبارہ ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسے الکتاب اور دوسرے میں کتاب۔ تو اس کی شروع میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جب آخر میں تنوین آئے گی کسی لفظ کے آخر میں تو اس کا معنی جو ہے کے ساتھ بھی کیا جائے گا، اور یہ ایسے الفاظ جب آئیں گے، ایسا جب جملہ ہوگا تو یہ لفظ جملے کے اینڈ میں ہوگا، اور یہاں جو جملہ کمپلیٹ کیا جائے گا، جیسے قریبن، قریب ہے، ھذا قریبن، یہ قریب ہے، اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے قریبن کا لفظ آ گیا آخر میں لائیں گے، اور اس کے معنی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی معنی پورا کرنے کے لیے تو یوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب 15ویں سبق پر یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں، جیسے حلال، حلال ہے، ھذا حلال، یہ حلال ہے۔ اب ھذا جو اس پہ اشارہ ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذا اور اس کے بعد جو ایک سادہ سا لفظ اس کے ساتھ مل کر ایک کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے، جیسے ھذا حلال، یہ حلال ہے۔ اور اگر کہہ رہے ہیں ھذا کے بعد الف لام والا لفظ آ جائے، الف لام، جیسے ھذا الشجرہ، جیسے ھذا القرآن، تو یہ جو ھذا القرآن یعنی ھذا کے بعد الف لام والا جو جملہ آئے گا، لفظ آئے گا، تو اس سے یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یعنی اس میں ہے کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، ھذا القرآن، یہ قرآن۔ اور 16ویں پیج پر بھی یہی الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسے اس پہ اشارہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے ذالک جو اس پہ اشارہ ہے عربوں کے ہاں یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک قرآن، وہ قرآن، اب یہ دور کے لیے استعمال، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اب ذالک اگر اس کے بعد الف لام نہیں ہوگا تو یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا، اور اگر الف لام آئے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، جیسے ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اب ذالک الکتاب یا ذالک الفوز، یہی کامیابی، اگر یہی کے معنی میں استعمال ہوگا تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اگر یہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ذالک جو اس پہ اشارہ ہے عربوں کے ہاں یہ تو ویسے ہی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے،
لیکن قرآن کریم میں جب یہ اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا تو یہ زیادہ تر قریب کے لیے استعمال ہوگا، جیسے ذالک الکتاب، یہی کتاب۔ اور دوسرا، اب اوپر الفاظ مؤنث کے دیے جا رہے ہیں، آیتن، ہذہ آیا، آیات، اور ہذہ آیتن، یہ آیات ہے۔ اب ہذہ جو اس میں اشارہ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ ہذہ اس کے بعد کوئی لفظ اس کے ساتھ ملے گا تو ایک جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسرا، تلک، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تلک بھی اور ہذہ، ان دونوں صورتوں میں اگر الف لام کے بغیر کوئی لفظ ان کے ساتھ ملے گا تو جملہ کمپلیٹ ہوگا، اور اگر الف لام کے ساتھ ملے گا تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور یہ دونوں لفظ مل کر پھر کسی اور جملے کا حصہ بن جائیں گے۔ اور تلک میں بھی وہی قوانین ہے جس طرح ذالک میں تھے کہ تلک بھی عموماً دور کے لیے ہے، عربوں کے ہاں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جب یہ استعمال ہوگا تو یہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوگا۔ اور 18ویں سبق میں الفاظ وہی استعمال کیے گئے تھے جو پچھلے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جو ایک اضافہ ہوگا وہ لام زبر لا، یعنی لام زبر لا یہ تاکید کے لیے استعمال کیے جا رہا ہے، اور اس سے معنی میں کیا فرق آئے گا؟ لکتاب، یقیناً یا بشک کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے کتاب، لکتاب، یقیناً یہ کتاب ہے، لقرآن، بشک قرآن ہے، تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوگا۔ اگر لام کے بعد الف لام والا لفظ کے ساتھ الف کو ہٹا کر لام کو داخل کریں گے، جیسے للآخرۃ، یقیناً، پھر اس میں یقیناً کا اضافہ ہوگا کیونکہ وہ تاکید کے لیے آ جائے گا، جیسے للآخرۃ، یقیناً آخرت ہے۔ اور آخر میں یہ الفاظ بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ آخر میں جو الف حمزہ کا جو اضافہ کیا جا رہا ہے، جیسے کبیر، اکبر، سب سے بڑا۔ اب اکبر جس میں 4 الفاظ ہیں تو چاروں کے مطلب 4 جملے ہیں، چاروں جملوں میں وہی 4 الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ایک تو اس میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہر لفظ کی زبر زیر پیش بھی ایک جیسی ہے، حرکات بھی ایک جیسی ہیں، اور پھر عربی زبان میں اس خاص طریقے اور اس فارمیٹ پر بننے والے لفظ کے مفہوم میں سب سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے اکبر سب سے بڑا، یا اصغر سب سے زیادہ چھوٹا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آخر میں الفاظ دیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ایک رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اس میں آپ ان الفاظ کو نشاندہی کریں جس میں ذالک کے بعد یہ جملہ استعمال ہو گیا ہے، یا اصغر یا اکبر، اعلم، یہ الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، تو ان الفاظ کا معنی میں سب سے زیادہ کا استعمال ہوگا، یعنی سب سے زیادہ کا مفہوم یہ ادا کرے گا۔